بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کی مجموعی سزا کیا ہونی چاہیے یا کیا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح اور مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الحدود ہے اور باب ہے مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الحدود 3558ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ حدیث کی عبارت سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خذوا عني قد جعل اللہ لهن سبیلا البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام والثیب بالثیب جلد 100 والرجم، رواہ مسلم۔ معزز خاتون حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اب صحیح مسلم میں کہاں ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کتاب الحدود تیسرا باب ہے زنا کی حد کا بیان۔ عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق 1690، جبکہ شاملہ کی ترقیم کے مطابق 4414ویں حدیث ہے۔ حدیث صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حد زنا کے متعلق مجھ سے احکامات کی بابت معلوم کر لو، مجھ سے احکام کی بابت معلوم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حد مقرر کر دی۔ کواری کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کی حد 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ سے زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر جو بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی وہ یہ کہ کیا شادی شدہ کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ رب کائنات نے سورۃ النساء میں 15ویں آیت مبارکہ میں بدکار عورت کی سزا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہیں گھروں میں بند کرو حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک ان کو موت آ جائے، فوت ہو جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیں۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے راستہ نکال دیا، اور وہ راستہ کیا ہے کہ غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اگر امام مالک اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جلا وطنی مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں، اس لیے کہ عورت کو جلا وطن کرنے میں فتنہ و فساد زیادہ ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی۔ جہاں تک زنا کرنے والے شادی شدہ کا معاملہ ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ رجم تو کیا جائے گا۔ اب اس سے پہلے 100 کوڑے لگیں گے کہ نہیں، اس پر اہل علم کا اختلاف ہے، اور اختلاف کی صورت میں جب ہم دیگر حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جن شادی شدگان کو زنا کی سزا دی ہے، رجم کیا ہے، آپ نے ان کو 100 کوڑے نہیں مارے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 کوڑے مارنا اختیاری ہے، ضروری نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اگرچہ فی زمانہ ان حدود کا تصور موجود نہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔